ارے بھابھی، روٹی پر یہ جو کالے پھول بنائے ہیں، آپ کے بڑے گھر میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو اسے سیدھا سیدھا جلی ہوئی روٹی کہتے ہیں۔ شبانہ، جس کی زبان ہمیشہ کینچی کی طرح چلتی تھی، آج بھی طنز کا کوئی موقع ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ وقت اور حالات انسان کو سب سکھا دیتے ہیں بھابھی، ابھی تو بس شروعات ہے، مجھے تھوڑا وقت دیجیے۔ فریحہ نے بہت تحمل سے جواب دیا۔ وہ لڑکی جس نے ریشم پہنا تھا، اب اسے چھوٹے سے کچن میں بھی اپنا وقار قائم رکھے ہوئے تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بندے کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے نا۔ سنا آپ کے گھر تو پانی کا گلاس بھی نوکر پکڑاتے تھے، اب یہاں چولہے کے آگے پسینے میں نہانا پڑ رہا ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ اے سی والے کمروں سے نکل کر اس دھوئیں میں آنکھیں جلانی پڑیں گی؟ نوکروں کے ہاتھ کا پانی پیاس تو بجھا دیتا ہے بھابھی، پر اپنے ہاتھ سے کام کر کے جو سکون ملتا ہے وہ کسی محل میں نہیں۔ یہ جلی ہوئی روٹی بھی کل گول اور نرم ہو جائے گی، بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ نیت تو بڑی صاف ہے آپ کی، دیکھتے ہیں یہ نیت اور یہ شوق کتنے دن چلتا ہے۔ جب ہاتھ جلیں گے، ناخن ٹوٹیں گے اور محلے کی عورتیں باتیں بنائیں گی تو سارا رومانس دھوئیں میں اڑ جائے گا۔ ہمارے ہاں گزارا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ رومانس کچے دھاگے کا نام نہیں ہوتا بھابھی، اور جو رشتے دھوئیں سے اڑ جائیں وہ محبت نہیں ہوتے۔ میں یہاں گزارا کرنے نہیں، اپنا گھر بسانے آئی ہوں، اور گھر بسانے کے لیے کچھ بھی سیکھنا پڑے میں سیکھ لوں گی۔ ان کی اس بحث کے بیچ ہی دن بھر کی مشقت سے تھکا ہارا ہاشم اندر داخل ہوا، جس کے کندھوں پر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کیا کر لیا تم نے اپنے ہاتھوں کا؟ یہ جگہ جگہ کٹ کیسے لگ گئے؟ ہاشم کی نظر سیدھی فریحہ کے ہاتھوں پر گئی اور اس کی آواز میں تکلیف نمایاں تھی۔ کچھ نہیں ہاشم، بس سبزی کاٹتے ہوئے تھوڑی سی چھری لگ گئی اور روٹی بناتے ہوئے ہاتھ جل گیا۔ تم فکر مت کرو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فکر کیسے نہ کروں؟ تمہارے یہ کٹے اور جلے ہوئے ہاتھ دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ تمہیں یہ سب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں خوش رکھوں گا، پر میں تو تمہیں سکون کی ایک روٹی بھی نہیں دے پا رہا۔ شرمندگی کس بات کی؟ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ محبت صرف یونیورسٹی کے کینٹین اور کافی شاپس میں نہیں پلتی ہاشم، اسے چولہے کی آنچ میں سہنی پڑتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں صرف اچھے وقتوں کے ساتھ ہی ہوں؟ بات اچھے یا برے وقت کی نہیں ہے فریحہ، بات یہ ہے کہ تم اس سب کی عادی نہیں ہو۔ تم نے کبھی یہ مشقت نہیں کی۔ مجھے لگتا ہے میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تمہیں اپنے ساتھ لا کر میں نے تمہاری زندگی خراب کر دی ہے۔ زیادتی تب ہوتی ہاشم جب تم مجھے راستے میں اکیلا چھوڑ دیتے۔ ہم نے ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب یہ چھوٹے موٹے چھالے ہمارے اس فیصلے کو کمزور نہیں کر سکتے۔ تم بس یہ سوچنا بند کرو کہ میں کمزور ہوں۔ میں تمہیں کمزور نہیں سمجھتا، پر اپنی بے بسی پر غصہ آتا ہے۔ میں ڈبل کام کروں گا، کچھ بھی کروں گا، پر تمہیں اس طرح رلنے نہیں دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تم پر ہنسے۔ مجھے تمہارے پیسوں کی نہیں، تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ہم مل کر حالات ٹھیک کر لیں گے۔ یہ میرے گھر کا کام ہے، کسی اور کا نہیں۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو اور خود کو یوں کوسنا بند کرو۔ کمرے کی یہ کھچاؤ بھری خاموشی باہر صحن میں بھی واضح تھی، جہاں گھر کے بڑے بیٹھے تھے۔ بیٹا، یہ سونے کی چڑیا مٹی کے پنجرے میں اداس سی رہے گی۔ دیکھ لینا ایک دن جب اس کا دل بھرے گا تو یہ اڑ جائے گی۔ ماں جی، جو دنیا کے سرد و گرم دیکھ چکی تھیں، اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے فکر مند تھی۔ وہ میری محبت ہے ماں جی، کوئی وقتی شوق نہیں جو دل بھرنے پر ختم ہو جائے۔ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اس نے سب کچھ چھوڑا ہے میرے لیے۔ ہاشم نے اپنی ماں کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں دنیا جانتی ہوں ہاشم، اس لڑکی نے اپنی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا۔ آج اس کا ہاتھ جلا ہے، کل اس کا دل بھی بھر جائے گا۔ غربت اچھے اچھوں کا پیار بھلا دیتی ہے۔ محبت پیٹ نہیں بھرتی بیٹا، اس کی محبت اتنی کمزور نہیں ہے ماں جی، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ بس اسے دل سے اپنا لیں۔ وہ کوشش کر رہی ہے، آپ اسے وقت تو دیں۔ آج اس سے روٹی جلی ہے تو کیا ہوا، کل وہ سب سیکھ جائے گی۔ میں نے اسے کب پرایا سمجھا، پر حقیقت تو حقیقت ہے۔ وہ اس ماحول کی عادی نہیں ہے۔ کل کو جب اس کے باپ کا کوئی پیغام آئے گا تو وہ 1 منٹ نہیں لگائے گی واپس جانے میں۔ بیٹیوں کو اپنے باپ کا گھر بہت جلدی یاد آتا ہے، وہ واپس نہیں جائے گی۔ اس نے میرے ساتھ جینے مرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ بہت مضبوط ہے، آپ اسے ابھی جانتی نہیں ہیں۔ وہ ہمارے گھر کی عزت بن کر آئے ہیں۔ اللہ کرے میری بات غلط ثابت ہو بیٹا، پر یاد رکھنا، محبت کا بخار اترتے دیر نہیں لگتی، جب الماریاں خالی ہوں اور ضرورتیں منہ کھولے کھڑی ہوں۔ میرا بخار اتنی جلدی نہیں اترے گا، اور نہ ہی میں اسے کسی چیز کی کمی ہونے دوں گا۔ میں اپنی جان لڑا دوں گا ماں جی۔ رات کے گہرے اندھیرے میں فریحہ کو اپنا ماضی اور وہ آخری دن شدت سے یاد آنے لگا جب اس نے اپنے باپ کا گھر چھوڑا تھا۔ یہ غریب تمہیں 2 وقت کی روٹی نہیں دے گا فریحہ، تو میرے اس فیصلے پر خون کے آنسر ہوگی۔
فریحہ کے باپ کی کڑکدار آواز جو دولت کے نشے میں کسی کو انسان نہیں سمجھتی تھی اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ پاپا ہاشم غریب ضرور ہے پر وہ مجھے کبھی رونے نہیں دے گا۔ مجھے اس کی محبت پر بھروسہ ہے۔ وہ مجھے عزت دے گا۔ عزت پیسوں سے ہوتی ہے فریحہ۔ یہ محبت چند دنوں سے دم توڑ دے گی۔ جب تمہیں اپنے ہاتھ سے جھاڑو دینا پڑے گا اور کچن کے برتن دھونے پڑیں گے تو میرے پاس واپس آؤ گے بھیک مانگتے ہوئے۔ تم اس کی اوقات نہیں جانتی۔ میں کبھی واپس نہیں آؤں گی پاپا، اور نہ ہی کبھی آپ سے کچھ مانگوں گی۔ میں اپنا گھر خود بساؤں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ خوشیاں صرف پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ تو جاؤ پھر، آج کے بعد اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ یاد رکھنا تم پچھتاؤ گی اور بہت بری طرح پچھتاؤ گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ماضی کی اس تلخ گونج نے فریحہ کی آنکھوں میں آنسو لا دیے، لیکن اس نے فوراً انہیں صاف کر دیا۔ میں آپ کو غلط ثابت کروں گی پاپا، میں ہار نہیں مانوں گی۔ اس نے اندھیرے میں خود سے سرگوشی کی۔ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ میں ثابت کروں گی کہ میرا فیصلہ درست تھا۔ ہاشم میرا مان ہے اور میں یہ مان کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ اس کا ارادہ پختہ تھا اور یہی ارادہ اسے اگلی صبح کی نئی شروعات کے لیے ہمت دے رہا تھا، جس کا آغاز ایک ہمدرد آواز سے ہوا۔ بھابھی، آپ رہنے دیں، میں یہ صفائی کر لیتی ہوں۔ آپ کے ہاتھوں پر تو پہلے اتنے نشان پڑ گئے ہیں۔ ساجدہ نے جھاڑو پکڑتے ہوئے بہت پیار سے اسے روکا، اور وہ اس گھر میں فریحہ کی وہاں دوست و راحت تھی۔ کچھ نہیں ہوتا ساجدہ، کام کرنے سے تو عادت پڑے گی، اور تم کب تک میری مدد کرو گی؟ اور مجھے خود سب سیکھنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ گھر بالکل چمکتا رہے۔ سیکھ جائیں گی بھابھی، پر اتنی جلدی کیا ہے؟ اور ہاں، شبانہ بھابھی کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ ان کی عادت ہے بولنے کی، وہ بس تھوڑا حسد کرتی ہیں آپ سے۔ میں ان کی باتوں کا برا نہیں مانتی ساجدہ۔ میں جانتی ہوں کہ نئے لوگوں کو اپنانے میں وقت لگتا ہے، اور پھر میں نے کچھ غلطیاں بھی تو کی ہیں کچن میں۔ انہیں حق ہے بولنے کا۔ اپنے بھائی کے لیے جو کیا ہے وہ کوئی عام لڑکی نہیں کر سکتی۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں۔ آپ بس ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل چھوٹا نہ کیا کریں۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارا ساتھ ہے تو میں ہر بات سہ لوں گی ساجدہ۔ تم مجھے بالکل اپنی چھوٹی بہن جیسی لگتی ہو۔ مجھے بس اس گھر میں تھوڑی سی جگہ بنانی ہے، پھر میں سب سنبھال لوں گی۔ جگہ تو آپ نے ہمارے دلوں میں بنا لی بھابھی۔ بھائی تو آپ پر جان چھڑکتے ہیں، اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم سب ایک خاندان ہیں، بس یہی ساتھ مجھے چاہیے۔ ہم مل کر اس گھر کو بہت خوشحال بنائیں گے۔ تم دیکھنا ساجدہ، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت کی سوئی تیزی سے گھومتی رہی، اور اس کٹھن مگر محبت اور امید سے بھری نئی زندگی کا پہلا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ پہلے مہینے کا یہ اختتام ایک نئے اور کٹھن امتحان کا آغاز تھا۔ جب کچن کے معاملات مزید الجھ گئے، ماں جی، اب کیا دال میں پانی ڈال کر پکا لوں، یا پھر پانی میں دال کو 2 دانے ابال کر دسترخوان پر رکھ دوں؟ شبانہ نے چمچ زور سے پتیلی کے کنارے پر مارتے ہوئے اپنی آواز جان بوجھ کر اونچی رکھی۔ کچن کی کھلی کھڑکی سے یہ آواز سیدھی صحن سے ہوتی ہوئی فریحہ کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ آہستہ بولو شبانہ، کوئی سن لے گا تو کیا کہے گا؟ ساس نے چرپائی پر بیٹھے بیٹھے سرزنش کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی اپنی آواز میں بھی فکر مندی تھی۔ گھر کے حالات ویسی تنگ ہیں، تم کیوں روز ایک نیا تماشا کھڑا کرتی ہو؟ میں تماشا کھڑا کرتی ہوں یا یہ حالات تماشا بن گئے ہیں؟ جب سے یہ نئی نویلی دلہن اس گھر میں آئی ہے، گھر سے برکت اڑ گئے ہیں۔ پہلے اسی تنخواہ میں سارا مہینہ ہنسی خوشی گزر ہوتا تھا، اور اب 15 دن نہیں نکلتے اور راشن کے ڈبے منہ چڑھانے لگتے ہیں۔ فریحہ جو کمرے کے دروازے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی، خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور کچن کے دروازے پر آ کر اور رک گئی۔ برکت پیسوں سے نہیں، نیتوں سے آتی ہے بھابھی۔ فریحہ کی آواز دھیمی مگر اس میں ایک عجیب سی کاٹ تھی۔ اگر دل بڑے ہوں تو آدھی روٹی میں بھی سب کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور اگر نیتوں میں کھوٹ ہو تو سونے کے نوالے بھی حلق میں اٹکنے لگتے ہیں۔ شبانہ نے پتیلی کا ڈھکن زور سے سلاب پر رکھا۔ لو جی، اب ہمیں نیتوں کا حساب بھی سکھایا جائے گا۔ جن کے اپنے باپ نے انہیں دھکے دے کر نکالا ہو، وہ ہمیں سکھائیں گی کہ گھر سے کیسے چلتے ہیں۔ یہ تانا اتنا سیدھا اور تلخ تھا کہ فریحہ کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر واپس پلٹ گئی، مگر یہ تلخی اب گھر کی دیواروں میں سرایت کر چکی تھی، اور یہ تانے فریحہ اور ہاشم کے درمیان پہلی بڑی دراڑ کا سبب بننے والے تھے۔ شام کو جب ہاشم گھر لوٹے تو کمرے کی فضا بوجھل تھی۔ فریحہ خاموشی سے کپڑے استری کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ آج پھر بھابھی سے کوئی بحث ہوئی ہے؟ ہاشم نے اپنے جوتے اتارتے ہوئے سیدھا سوال کیا۔
اسے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے ماں کے چہرے کی پریشانی سے اندازہ ہو گیا تھا۔ بحث میں نے نہیں کی ہاشم، بس کچھ حقیقتیں ہیں جو روز مجھے یاد دلاتی جاتی ہیں۔ افریحہ نے اس طریقہ پلگ نکالتے ہوئے جواب دیا، تمہیں ان کی باتوں کا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کیوں ان کے منہ لگتی ہو؟ ہاشم کی آواز میں تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک چڑچڑاہٹ بھی تھی۔ میں منہ نہیں لگتی ہاشم، پر جو روز مجھ پر گھر کی برکت ختم کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے تو میں کیسے خاموش رہوں؟ میری بھی کوئی عزت نفس ہے۔ تمہاری عزت نفس ہے تو میری کیا ہے؟ میں سارا دن باہر ذلیل ہوتا ہوں تاکہ تم لوگوں کا پیٹ پال سکوں، اور تم سے گھر کی چار عورتیں نہیں سنبھالی جاتی۔ ہاشم کا لہجہ تلخ ہونے لگا تھا۔ میں جانتا تم اس تنگی کی، اس غربت کی عادی نہیں ہو۔ تم نے ہمیشہ نرم بستر اور اسی کی ہوائیں کھائی ہیں۔ تم کیوں آئی تھی میرے ساتھ؟ مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے؟ یہ الفاظ فریحہ کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھے۔ اس نے استری میز پر رکھی اور سیدھا ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا۔ احسان؟ تم میری محبت کو احسان کا نام دے رہے ہو ہاشم؟ میں پیسوں کے لیے یا اس چھوٹے سے کمرے کے لیے نہیں آئی تھی، میں تمہارے لیے آئی تھی۔ مجھے لگا تھا تم میرے ساتھ کھڑے ہوگے، لیکن تم تو حالات سے پہلے ہی ہار مان گئے ہو۔ تم مجھ سے لڑ رہے ہو، حالات سے نہیں۔ میں ہار نہیں مان رہا فریحہ، میں تھک گیا ہوں۔ میں روز اپنی اوقات یاد نہیں کرنا چاہتا۔ ہاشم نے غصے سے الماری کا دروازہ بند کیا اور تیزی سے باہر نکل کر سیدھا چھت پر آ گیا۔ رات کی اس ٹھنڈی ہوا اس کے سلگتے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ اسی بے بسی کے عالم میں اس یونیورسٹی کے وہ پرانے دن یاد آنے لگے جب فریحہ نے پہلی بار اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے تمہارے ان نوٹس کی ضرورت نہیں ہے فریحہ۔ ماضی کی وہ دوپہر ہاشم کے ذہن میں بالکل تازہ ہو گئی۔ اس نے فریحہ کے ہاتھ سے نوٹس کی فائل واپس کر دی تھی۔ میں لائبریری میں بیٹھ کر خود پڑھ لوں گا۔ مجھے امیر لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمدردی نہیں ہے ہاشم، یہ دوستی ہے۔ میں بس تمہارا وقت بچانا چاہتی ہوں تاکہ تم اپنی پارٹ ٹائم جاب پر وقت سے جا سکو۔ فریحہ کی آواز میں خلوص تھا۔ دوستی برابری والوں میں ہوتی ہے۔ تم اپنی کار میں آتی ہو اور میں 2 بسیں بدل کر۔ اپنے یہ نوٹس اپنے پاس رکھو۔ مجھے کسی کا احسان لینے کی عادت نہیں۔ تم احسان نہیں لے رہے، تم ہر رشتے کو اپنی انا کی ترازو میں تول رہے ہو۔ یہ ہمدردی نہیں، دوستی تھی جسے تم اپنی انا کے بوجھ تلے کو چل رہے ہو۔ ایک دن یہ انا تمہیں بہت تنہا کر دے گی ہاشم۔ ماضی کی اس یاد اور فریحہ کے ان الفاظ کو نیچے صحن سے آتی سسر کی بلند آواز نے موجودہ لمحے میں واپس لا کھڑا کیا۔ خدا کا خوف کرو تم لوگ، اس بچی کا جینا حرام کر دیا تم نے۔ سسر کی آواز کھانسی کے باعث تھوڑی کانپ رہی تھی، مگر اس میں غصہ واضح تھا۔ بہو پر تانے کسنے سے پہلے اپنے بیٹی کی مجبوری دیکھ لو۔ وہ اکیلا کما رہا ہے اور ہم 4 کھانے والے ہیں۔ اس مہنگائی میں وہ اپنی جان مار رہا ہے اور تم لوگ گھر میں سکون نہیں رہنے دیتے۔ میں نے اسے کیا کہا ہے جی؟ ساس کی دفاعی آواز ابھری۔ میں تو بس گھر کا فائدہ سوچتی ہوں۔ کل کو آٹا ختم ہو گیا تو پڑوسیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ مجھے بھی بیٹے کا درد ہوتا ہے۔ درد ہوتا ہے تو اس کی بیوی کو عزت دینا سیکھو۔ جو لڑکی اپنا بھرا ہوا گھر چھوڑ کر ہمارے بھروسے آئے ہیں، اسے روز رلاؤ گی تو اللہ ہم سے راضی رہے گا۔ چپ کر کے شکر ادا کرو کہ وہ ہمارے کھردرے رویے سہ رہی ہے۔ ہاشم چھت کی منڈیر پر ہاتھ رکھے یہ سب سن رہا تھا۔ اس کے باپ کے الفاظ اس کے مردانہ انا پر سیدھی چوٹ کر رہے تھے۔ اس کا باپ جو کبھی اس کا مان تھا، آج اس کی کمائی کی وجہ سے شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف اس کی محبت تھی اور دوسری طرف اس کی ذمہ داریاں اور مردانہ غیرت۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا اور نہ ہی یہ برداشت کر سکتا تھا کہ فریحہ کو کوئی اس کے گھر میں تانے دے۔ رات گئے وہ چھت پر اکیلا کھڑا ایک حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ جب وہ کمرے میں لوٹا تو رات کافی بیت چکی تھی۔ فریحہ بیٹھ کے کونے پر گمسم بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید وہ روتی رہی تھی۔ ہاشم نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بیٹھ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری اور پختگی تھی۔ فریحہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ میں کل سے فیکٹری کے بعد ایک دکان پر حساب کتاب کا کام بھی کروں گا۔ میری ڈبل شفٹ ہوگی۔ میں صبح جاؤں گا اور رات گئے واپس آؤں گا۔ فریحہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے ہاشم؟ تم پہلے ہی اتنا تھک جاتے ہو، تمہیں اپنی صحت کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ مجھے اور پیسے چاہیے؟ تمہیں نہیں چاہیے پر اس گھر کو چاہیے۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب تمہیں مزید کسی کی باتیں سننے کی نہیں دوں گا۔ میں اتنا کماؤں گا کہ سب کے منہ بند ہو جائے۔ نہ کسی کو دال میں پانی ملانے کی شکایت ہوگی، نہ کسی کو گھر کی برکت اڑ جانے کا دکھ ہوگا۔ تم بس خاموشی سے اپنے کمرے میں رہا کرو۔
یہ رشتہ خاموشی سے کمرے میں رہنے کا نام نہیں ہے ہاشم۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو یا اس دنیا کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں بس ایک ساتھ کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ تم کیوں خود کو اس طرح سزا دے رہے ہو؟ میں سزا نہیں دے رہا، میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ میں تمہیں اس گھر میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں لایا تھا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب تم مجھے اس پر کوئی بحث نہیں کرو گے۔ اس نے بیڈ سائڈ لیمپ بجھا دیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ فریحہ اندھیرے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ہاشم نے اپنی انا کے گرد ایک دیوار کھڑی کر لی ہے، ایک ایسی دیوار جسے گرانا اب اتنا آسان نہیں تھا۔ اس چھوٹی سی چارپائی پر ان کے درمیان کا فاصلہ اب میلوں طویل محسوس ہو رہا تھا۔ رات کی یہ طویل اور کھچاؤ بھری خاموشی اگلی صبح ایک نئے اور مضبوط ارادے کے ساتھ ٹوٹی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ہاشم خاموشی سے اٹھ کر فیکٹری جا چکا تھا۔ کچن میں چائے بناتے ہوئے فریحہ نے ایک گہری سانس لی اور ساجدہ کی طرف رخ کیا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے ساجدہ، میں کل سے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں گی اور ساتھ ہی اپنے لیپ ٹاپ پر آن لائن کام بھی شروع کروں گی۔ ساجدہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر سلیب پر گرا۔ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ بھائی تو بہت ناراض ہوں گے۔ وہ تو کل رات ہی اتنا غصہ کر رہے تھے، اور شبانہ بھابھی تو پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹ دیں گی۔ وہ تو آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ اگر میں شبانہ بھابھی کے تانوں سے ڈر کر بیٹھ گئی تو میرا گھر کیسے چلے گا ساجدہ؟ ہاشم نے ڈبل شفٹ شروع کر دی ہے۔ کل رات جب وہ آئے تو اس کی آنکھیں تھکاوٹ سے اندر دھنسی ہوئی تھیں۔ میں اس کا بوجھ بانٹنا چاہتی ہوں۔ میں پڑھی لکھی ہوں، میری ڈگری آخر کس دن کام آئے گی؟ پر ہمارے خاندان میں عورتیں کام نہیں کرتی بھابھی۔ لوگ کہیں گے ہاشم اپنی بیوی کی کمائی کھا رہا ہے۔ آپ بھائی کی ضد نہیں جانتی۔ وہ بھوکے سو جائیں گے پر آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ ضد اور اناج سے پیٹ نہیں بھرتا ساجدہ۔ محنت کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ میں کوئی باہر جا کر دھکے تو نہیں کھا رہی، اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر کام کروں گی۔ تمہیں یاد ہے میری یونیورسٹی کی دوست ثنا؟ اس نے مجھے ایک آن لائن پروجیکٹ لا کر دیا، بس مجھے ہاشم کو بنانا ہے۔ ان کی باتیں بھی چل ہی رہی تھی کہ دروازے پر شبانہ کھڑی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک طنزی اور زہریلی مسکراہٹ تھی۔ لو جی، اب بڑے گھروں کی بیٹیاں محلے کے بچوں کی ناکیں صاف کریں گی۔ بڑی پڑھائیاں کی ہیں تو اب 200 روپے کے لیے بچوں کو الف بے پڑھائیں گی۔ ہماری تو ناک کٹ جائے گی برادری میں۔ لوگ کہیں گے ہاشم کی بیوی غریبوں کے بچے پال رہی ہے۔ فریحہ نے چائے کا کپ سکون سے میز پر رکھا۔ ناک تو تب کٹتی بھابھی جب انسان اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال دے اور خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے۔ محنت کرنے میں کیسی شرم؟ ہمیں مت سکھائیں یہ باتیں۔ آپ کے تو باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ آپ کو نوٹوں میں تول دے، اور آپ یہاں 2 کوڑی کے بچوں کو جمع کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اپنے باپ کو ایک فون کریں، وہ راشن کی بوریاں دروازے پر پھینک جائے گا۔ ہمیں یہ محلے میں ذلیل کروانے والے کام پسند نہیں۔ شبانہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ میرے باپ کا پیسہ ان کا ہے، میرا نہیں۔ میں اپنے شوہر کے گھر میں ہوں، اور اس گھر کو چلانے کے لیے مجھے جو محنت کرنی پڑی میں کروں گی۔ آپ کو اتنی فکر ہے تو آپ بھی اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ ہاشم کا ہاتھ بٹائے۔ فریحہ کا جواب اتنا سیدھا اور کاٹدار تھا کہ شبانہ کا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ یہ بات آگ کی طرح پھیلی اور شام تک ہاشم کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ رات گئے جب وہ گھر آیا تو اس کی چال میں تھکاوٹ اور چہرے پر شدید غصہ تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی فریحہ کی طرف رخ کیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے محلے کی عورتوں کو ٹیوشن کے لیے بول دیا؟ فریحہ نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے لنچ باکس لیا۔ ہاں ہاشم، میں نے سوچا جب تم سارا دن کام پر ہوتے ہو تو میں بھی گھر بیٹھ کر کچھ کام کر لوں۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی پیسوں کے لیے کام کرے۔ ہاشم نے اونچی آواز میں کہا۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئی تھیں۔ میں زندہ ہوں ابھی۔ کیا میں تمہیں 2 وقت کی روٹی نہیں دے پا رہا جو تم پورے محلے میں میرے نام کا تماشا بنانے جا رہی ہو؟ فریحہ نے قدم آگے بڑھایا اور بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا شوہر ڈبل شفٹ میں پسینہ بہائے، دن رات مشین کی طرح کام کرے اور میں گھر بیٹھ کر تماشا دیکھوں۔ ہم برابر کے شریک ہیں ہاشم۔ کوئی برابری نہیں ہے اس معاملے میں۔ مرد کا کام کمانا ہے اور عورت کا گھر سنبھالنا۔ میں تمہیں کام نہیں کرنے دوں گا۔ ہاشم، کیا تم اپنی انا کے لیے مجھے اس رشتے میں محض ایک بوجھ بنا کر رکھنا چاہتے ہو؟ فریحہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہیں یاد ہے ہمارے نکاح والے دن تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ ہاشم کا غصہ ایک لمحے کے لیے تھما۔ اس کے ذہن میں وہ دن کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ میں تمہیں کوئی محل تو نہیں دے سکتا فریحہ، نہ ہی تمہارے باپ جیسی دولت لا کر دے سکتا ہوں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا ہر دکھ، اپنی ہر پریشانی تمہارے ساتھ بانٹوں گا۔
ماضی کے وہ الفاظ ہاشم کی اپنی آواز میں اس کے کانوں میں گونجے۔ فریحہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تو آج تم تھک چکی ہو، جب حالات ہم پر بھاری پڑ رہے ہیں تو مجھے اپنا دکھ اور بوجھ بانٹنے کیوں نہیں دے رہے؟ تم مجھ سے میرا حق کیوں چھین رہے ہو؟ کیا نکاح کے بول صرف اچھے وقت کے لیے تھے؟ مجھے اپنے ساتھ کھڑا ہونے دو ہاشم، مجھے اپنے پیچھے مت چھپاؤ۔ ہاشم کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے تنقیدی اور غصے والے تاثرات مان پڑ گئے۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ لوگ باتیں کریں گے فریحہ، میرے دوست محلے والے سب کہیں گے کہ ہاشم اپنی بیوی کی کمائی پر پل رہا ہے۔ میں یہ طعنے نہیں سہ سکتا۔ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو کیا محلے والے آ کر ہمارے بل بھرتے ہیں؟ ہاشم، عزت کام کرنے میں ہے، مانگنے میں نہیں۔ تم شام کی نوکری چھوڑ دو، تم فیکٹری سے جلدی آ جائے کرنا۔ ہم شام کو مل کر میرا آن لائن پروجیکٹ مکمل کیا کریں گے۔ ہم دونوں مل کر کریں گے، کوئی اکیلا نہیں کرے گا۔ اس خاموش سمجھوتے نے ہاشم کے اندر کی الجھن کو کافی حد تک سلجھا دیا تھا۔ اس نے فریحہ کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگلے چند دنوں میں ہی گھر کا نقشہ تھوڑا سا بدلنے لگا۔ دوپہر کے وقت صحن میں دری بچھتی اور محلے کے بچے کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے۔ فریحہ کی محنت اور پڑھانے کا انداز ایسا تھا کہ چند ہی دنوں میں بچوں کی گنتی بڑھنے لگی۔ شبانہ کبھی کبھار ناک منہ چڑھاتی، ادھر ادھر سے گزرتی اونچی آواز میں برتن پٹختی، مگر فریحہ نے اسے مکمل نظر انداز کر رکھا تھا۔ ایک دوپہر فریحہ بچوں کو ریاضی کے سوال سمجھا رہی تھی کہ سسر اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جنہوں نے فریحہ کے پاس پڑی چھوٹی میز پر رکھ دیا۔ یہ پھل رکھ لو بیٹا، سارا دن بچوں کے ساتھ کھپتی ہو، بول بول کر گلا سوکھ جاتا ہوگا، کچھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔ فریحہ نے خوشی اور حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ اس گھر میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی بڑے نے اس کی محنت کی قدر کی تھی۔ بہت شکریہ بابا جی، آپ کی اس شفقت نے میری ساری تھکن اتار دی ہے۔ میں ابھی بچوں کو چھٹی دے کر آپ کے لیے سیب کاٹ کر لاتی ہوں۔ نہیں نہیں، تم اپنا کام کرو، میں نے ساجدہ کو بول دیا ہے، وہ میرے لیے کاٹ دے گی۔ تم نے میرے بیٹے کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اللہ تمہاری محنت میں برکت ڈالے۔ وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر واپس چلے گئے۔ شام کو جب ہاشم گھر آئے تو اس کے چہرے پر پہلے جیسی مردنی نہیں تھی۔ وہ چائے کا کپ پکڑے فریحہ کے ساتھ لیپ ٹاپ اسکرین کے سامنے بیٹھا تھا۔ یہاں تم نے اعداد و شمار کی ٹائپنگ میں غلطی کر دی ہے، ہاشم نے اسکرین پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ اسے ٹھیک کرو ورنہ کلائنٹ نے یہ فائل واپس منہ پر مارنے ہیں۔ تمہیں زیادہ پتہ ہے یا مجھے؟ میں نے جان بوجھ کر یہ فارمیٹ رکھا۔ تم بس اپنی چائے پیو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ فریحہ نے مسکراتے اس کا ہاتھ اسکرین سے ہٹایا۔ اچھا، کل رات جب تمہیں گراف بنانا نہیں آ رہا تھا تب تو بڑی منتیں کر رہی تھی، ہاشم پلیز یہ بنا دو، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ ہاشم نے اس کی نقل اتارتے اسے چھیڑا۔ دونوں کی ہنسی کمرے کی چار دیواری میں گونج اٹھی۔ دن رات کی یہ مشترکہ محنت اور چھوٹے چھوٹے خوشیوں بھرے لمحات ان کی زندگی کو ایک نئے اور مضبوط راستے پر لے جا رہے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں ان مشترکہ کوششوں کے باعث ان کے درمیان کا وہ فاصلہ مکمل طور پر مٹ چکا تھا۔ یہ لو تمہارا انعام۔ فریحہ نے ایک چھوٹا سا ڈبہ ہاشم کی گود میں اچھالا۔ انعام؟ کس خوشی میں نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ ہاشم نے ڈبہ الٹ پلٹ کر جانچا۔ تیر تو نہیں مارا، پر مسلسل ڈبل شفٹ کر کے اس گھر کی گاڑی ضرور کھینچی ہے۔ کھولو اسے۔ ہاشم نے احتیاط سے پیکنگ کھولی۔ اندر رکھی سیاہ چمکدار گھڑی پر نظر پڑتے ہی اس کے ماتھے پر سلوٹیں آ گئیں۔ یہ تم نے کیا کیا فریحہ؟ گھڑی ہے، اور کیا ہے؟ وہ بھی تمہارے پسندیدہ برانڈ کی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ تم جانتی ہو یہ کتنی مہنگی ہے؟ یہ تمہاری پہلی کمائی تھی، تمہیں اپنے لیے کچھ کپڑے لینے چاہیے تھے، جوتے لینے چاہیے تھے۔ میری پرانی گھڑی بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔ بالکل ٹھیک چل رہی ہے؟ خالی اس کا پٹا 2 جگہ سے ٹوٹا ہے اور تم اسے جوڑ رہے تھے۔ اپنی باری پر تمہیں ساری فضول خرچیاں یاد آ جاتی ہیں۔ جب تم میرے لیے راتوں کو جاگ سکتے ہو تو کیا میں اپنی پہلی کمائی سے ایک گھڑی نہیں لے سکتی؟ پر فریحہ، تم نے اپنی پوری تنخواہ اسی پر لگا دی ہے، میں یہ نہیں لے سکتا۔ تم نے اتنی مشکل سے محلے کے بچوں کو پڑھایا ہے، اس محنت پر پہلا حق تمہارا ہے۔ ہاشم نے ڈبہ واپس اس کی طرف بڑھایا۔ واپس مت کرنا ہاشم، میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ جب میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کی تھی تو اسی دن طے کر لیا تھا کہ پہلی کمائی صرف تمہارے لیے خرچ کروں گی۔ تم واقعی پاگل ہو، تمہیں اپنے باپ کی دولت چھوڑنے کا دکھ نہیں اور میری چھوٹی سی ضرورت کے لیے اپنی ساری کمائی لٹا دی۔ دولت سے انسان بستر خرید سکتے ہیں، نیند نہیں۔ تم نے مجھے سکون دیا ہے، جلدی سے پہنو اسے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کیسی لگتی ہے۔ ہاشم نے گھڑی پہنی۔ تم نے مجھے آج حقیقت میں امیر کر دیا فریحہ، مجھے تم پر فخر ہے، پر اب تم مجھ سے وعدہ کرو گی کہ اگلے مہینے کے پیسے تم صرف اور صرف اپنے لیے خرچ کرو گی۔
وہ اگلے مہینے دیکھیں گے، فی الحال تم جلدی سے کھانا کھا لو، ماں جی بلا رہی ہیں۔ کچھ دنوں بعد ہاشم خلاف معمول دوپہر کو ہی گھر لوٹ آیا۔ ہاشم، آج اتنی جلدی کیسے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فریحہ پانی کا گلاس لے کمرے میں داخل ہوئی۔ نوکری ختم ہو گئی ہے فریحہ۔ ہاشم نے گلاس ہاتھ سے لے کر میز پر رکھ دیا۔ کیا مطلب ختم ہو گئی ہے؟ تم تو وہاں اتنے سالوں سے ہو اور ان کا سارا حساب کتاب سنبھالتے ہو۔ کمپنی میں ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، انہوں نے 50 لوگ فارغ کیے ہیں، لسٹ میں میرا نام سب سے اوپر تھا۔ 1 مہینے کی تنخواہ دے کر سیدھا بول دیا کہ کل سے مت آنا، اب میرے پاس تمہیں کھلانے کو کچھ نہیں بچا۔ ہمیں گھبرانا نہیں ہے، یہ نوکری گئی ہے نا، زندگی تو ختم نہیں ہوئی، کوئی اور نوکری مل جائے گی۔ اتنی جلدی نوکریاں نہیں ملتی فریحہ، مارکیٹ کے حالات بہت خراب ہیں۔ کل صبح اس گھر کا راشن کہاں سے آئے گا؟ میری ماں کی دوائی کیسے آئے گی؟ میں نے سوچا تھا ڈبل شفٹ کے پیسے بچا کر ساجدہ کے جہیز کے لیے کچھ جوڑوں گا، اور یہاں روز کی روٹی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تم کیوں بھول رہے ہو کہ اب میں بھی کما رہی ہوں؟ میری ٹیوشن کے پیسے آئے ہیں، میرا آن لائن کام چل رہا ہے، ہم اس سے گزارا کر لیں گے۔ میں تمہاری کمائی پر گھر چلاؤں گا؟ ایک مرد کے لیے اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں سب کچھ جا کر کیا جواب دوں گا۔ جواب کیوں دینا ہے کسی کو؟ تم نے کوئی چوری تھوڑی کی ہے، تم نے ایمانداری سے کام کیا، انہوں نے نکال دیا۔ تم کچھ دن آرام کرو، پھر ہم مل کر اخبار میں اشتہارات دیکھیں گے، جگہیں تلاش کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاشم کی بے روزگاری کی خبر دیواریں پھاند کر فوراً شبانہ تک پہنچ گئی۔ دیکھا ماں جی، اب تو بیوی کمائے گی اور شوہر بیٹھ کر کھائے گا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ شبانہ کی طنزیہ آواز کچن سے سیدھی صحن میں آئی۔ کیا ہو گیا تجھے شبانہ؟ گھر میں پہلے ہی پریشانی ہے، تو کیوں جان بوجھ کر باتیں بنا رہی ہے؟ ساس نے اسے ٹوکا۔ میں کہاں باتیں بنا رہی ہوں، میں تو سچ بول رہی ہوں۔ جس گھر میں بہویں کمانے لگ جائیں وہاں مردوں کی نوکریاں ایسے ہی جاتی ہیں۔ اب محلے والے انگلیاں اٹھائیں گے کہ ہاشم جان بوجھ کر فارغ بیٹھے تاکہ بیوی کی کمائی پر عیش کرے۔ ہاشم ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ ماں جی، آپ اسے مت روکیں، اسے بولنے دیں۔ بھابھی، آپ کو بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ لو، میں نے کیا غلط کہہ دیا ہاشم؟ تم خود بتاؤ، کل کو جب فریحہ ٹیوشن پڑھانے بیٹھے گی اور تم گھر میں فارغ چرپائی پر ہوگے تو کیا عزت رہ جائے گی تمہاری؟ عورت کی کمائی مرد کو کھا جاتی ہے۔ بھابھی، اس نے مجھے خریدا نہیں، اس نے ڈوبنے سے بچایا ہے۔ آپ کا طنز میرا گھر نہیں توڑ سکتا۔ اگر وہ محنت کر رہی ہے تو اپنے گھر کے لیے کر رہی ہے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ اور میں ساری عمر گھر نہیں بیٹھا رہوں گا، میں کل سے دوبارہ نوکری ڈھونڈوں گا۔ حقیقت تو یہی ہے نا کہ کل سے گھر کا چولہا فریحہ کی کمائی سے چلے گا۔ اب تو تمہیں اس کی ہر بات سننی پڑے گی، دب کر رہنا پڑے گا۔ میں اپنی بیوی سے دب کر نہیں، اس کی عزت کر کے رہتا ہوں۔ میں بھوکا مر جاؤں گا، سڑکوں پر مزدوری کر لوں گا، پر کبھی اس کے پیسوں پر عیش کرنے کا نہیں سوچوں گا۔ آپ کو ہمارے معاملات میں بولنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ دروازہ بند ہوتے ہی ہاشم چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تم اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاؤ فریحہ۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ہاشم؟ تم کیا بول رہے ہو؟ بالکل ٹھیک بول رہا ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تمہارے باپ نے سچ کہا تھا، میں تمہیں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتا۔ آج شبانہ بھابھی نے جو کہا وہ کل پورا زمانہ کہے گا۔ میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میری بیوی میرے لیے کمائے۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ آزاد کرتے ہو؟ شادی کا رشتہ کوئی نوکری نہیں جو حالات خراب ہونے پر چھوڑ دی جائے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے بھیجنے والے؟ میں ایک ناکام شوہر ہوں فریحہ۔ میں تمہیں کیا دے سکا ہوں آج تک؟ تمہارے گھر میں 4 نوکر تھے اور یہاں تمہیں میرے کپڑے تک دھو رہی ہو۔ تم نے اپنا گھر چھوڑا، باپ سے بغاوت کی، اور میں تمہارے ہاتھ میں ایک روٹی بھی نہیں رکھ پا رہا۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ نوکر صفائی کرتے تھے، محبت نہیں کرتے تھے ہاشم۔ تم نے مجھے عزت دی ہے، اور جہاں عزت ہوتی ہے وہاں انسان بھوکا سو کر بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ تم مجرم نہیں ہو، حالات سب پر آتے ہیں، اور اگر میں آج تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تو میرے باپ کی بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے کہ غربت آتے ہی محبت کھڑکی سے باہر بھاگ گئی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں دنیا کے سامنے تماشا بن جاؤں؟ پر میں تمہارا تماشا بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ شبانہ بھابھی کے طعنے سنے تم نے؟ میں تمہیں یہ سب سہنے کے لیے نہیں لایا تھا۔ میری انا سب مٹی میں مل چکی ہے۔ تمہاری مردانگی پیسوں سے نہیں، مجھ سے، تمہاری محبت سے ہے۔ جب تم میرے لیے ڈبل شفٹ کر رہے تھے تب میں تم پر بوجھ تھی؟ کیا تم نے مجھے تانا دیا کہ تم میری وجہ سے پسینہ بہا رہے ہو؟ وہ میرا فرض تھا، تو یہ بھی میرا فرض ہے ہاشم۔ ہم ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ تم گر گئے ہو، مجھے تمہیں
اٹھانے دو، مجھے خود سے دور مت کرو۔ تم کل پھر سے کوشش کرو گے اور جب تک تمہیں نوکری نہیں ملتی میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں۔ اس بات کو 15 دن گزر گئے۔ ہاشم صبح سویرے نکلتا اور رات گئے تھکا ہارا ناکام لوٹتا۔ آج بھی کہیں بات نہیں بنی۔ فریحہ نے اس کے ہاتھ سے اخبار لیا جس پر کئی اشتہارات پر دائرے لگے تھے۔ ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ ہم آپ کو کال کریں گے، اور وہ کال کبھی نہیں آتی۔ فریحہ میرے پاس کل بس کا کرایہ دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ ہاشم نے جوتے اتارے اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تم پریشان مت ہو، میں نے ساجدہ سے کہا تھا، اس نے اپنی کمیٹی کے پیسے مجھے دے دیے ہیں، ہم کچھ دن نکال لیں گے۔ میں اپنی چھوٹی بہن کے پیسوں پر گزارا کر رہا ہوں، اب اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ میں مکمل طور پر ہار چکا ہوں۔ یہ ذلت نہیں ہے ہاشم، یہ خاندان کا ساتھ ہے۔ تم اپنا موبائل دو، میں اسے چارج پر لگا دوں، بیٹری بالکل ختم ہے۔ فریحہ نے موبائل چارجر پر لگایا تو اسکرین روشن ہوئی۔ ایک نیا نوٹیفیکیشن چمک رہا تھا۔ ہاشم، تمہارے موبائل پر ایک ای میل آئی ہے، کسی کمپنی نے معذرت کی ہوگی کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، ڈیلیٹ کر دو اسے، میں اور انکار نہیں بڑھ سکتا۔ نہیں ہاشم، یہ اس ملٹی نیشنل کمپنی کی ای میل ہے جس کا تم نے پچھلے مہینے ٹیسٹ دیا تھا۔ فریحہ نے تیزی سے ای میل کھولی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ وہ بھی نوکری نہیں دے رہے؟ ہاشم، انہوں نے تمہیں سیلز مینیجر کی پوسٹ دی ہے، اور تنخواہ تمہاری پچھلی نوکری سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ہاشم ایک جھٹکے سے اٹھا۔ تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو؟ میں مذاق کیوں کروں گی؟ خود پڑھو، انہوں نے لکھا ہے کہ اگلے پیر سے جوائن کریں، ساتھ میڈیکل الاؤنس اور کمپنی کی گاڑی کا بھی لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ کل صبح آپ کے پہلے دن کے لیے کمپنی کا ڈرائیور خود گاڑی لے کر آپ کے گھر آئے گا تاکہ آپ اسی میں دفتر آ سکیں۔ ہاشم نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا اور اسکرین کو گھورنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا ہاشم، خدا آزماتا ضرور ہے لیکن تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ تمہاری ایمانداری اور ان 15 دنوں کی خجل خواری کا صلہ ہے۔ یہ میری محنت نہیں، یہ تمہارے قدموں کی برکت ہے فریحہ۔ تم نے مجھے اس وقت گرنے سے بچایا جب میں خود کو ختم کر لینا چاہتا تھا۔ اگر تم میرا ساتھ نہ دیتی تو میں کب کا ٹوٹ چکا ہوتا۔ تم ہمیشہ سے قابل تھے ہاشم۔ اب دیکھنا شبانہ بھابھی کی شکل کیسی ہوگی جب کل ہی کمپنی کی چمکتی ہوئی گاڑی ہمارے دروازے پر کھڑی ہوگی۔ ہاشم کے چہرے پر ایک طویل عرصے بعد حقیقی مسکراہٹ ابھرے۔ ان کی شکل تو میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ کل بازار جا کر تم اپنے لیے سب سے پہلے کیا خریدو گی؟ میں سب سے پہلے تمہارے لیے دفتر کے نئے کپڑے لوں گی۔ ساجدہ کی کمیٹی کے جو پیسے ہم نے راشن کے لیے رکھے تھے، اب اس میں سے میں تمہاری شرٹس لاؤں گی۔ ہمت کر کے 2 دن دال کھا لیں گے، پھر تمہاری ایڈوانس تنخواہ آ جائے گی۔ ملٹی نیشنل کمپنی کے سیلز مینیجر کو پرانی شرٹس میں تھوڑی بھیجنا ہے میں نے۔ فریحہ نے ہاشم کے ہاتھ سے موبائل لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اپنی بات کرو فریحہ، اپنے لیے کیا لینا ہے؟ میرے کپڑوں کو چھوڑو، میرے پاس سب کچھ ہے ہاشم۔ تمہارا کھویا ہوا مان واپس مل گیا، میرے لیے یہی پوری دنیا ہے۔ تو بس جلدی سو جاؤ، صبح دفتر کا پہلا دن ہے۔ اگلی صبح کا آغاز ایک عجیب سی سکون کے ساتھ ہوا۔ فریحہ کچن میں ناشتے کی تیاری کے لیے برتن نکال رہی تھی کہ شبانہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ ارے بھابھی، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے گرما گرم چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آپ نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں۔ کوئی بات نہیں بھابھی، چائے تو میں روز ہی بناتی ہوں، آج بھی بنا لوں گی۔ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ زحمت کیسی بھابھی؟ آپ نے ہاشم بھائی کے لیے ہم سب کے لیے جو کیا، اس کے بعد تو ہمیں آپ کے ہاتھ چومنے چاہیے۔ میں تو بس شبانہ کے الفاظ حلق میں اٹکنے لگے۔ بس کیا بھابھی، آپ وہ پرانی والی چائے ہی بنا لیں، مجھے اب کڑوی چائے پینے کی عادت پختہ ہو چکی ہے۔ مجھے ڈر ہے میٹھی چائے اب مجھے ہضم نہیں ہوگی۔ مجھے شرمندہ نہ کریں بھابھی، میں جانتی ہوں میں نے آپ کا بہت دل دکھایا۔ وہ ہاشم بھائی کی نئی گاڑی اور نوکری کا سن کر مجھے اپنی سوچ پر بہت شرم آئے۔ مجھے لگا تھا عورت کمال ہے تو مرد چھوٹا ہو جاتا ہے، پر آپ نے تو بھائی کو گرنے سے بچا لیا۔ مجھے معاف کر دیں، انسان وقت کے ساتھ ہی سیکھتا ہے بھابھی۔ جو باتیں آپ نے کہیں وہ تو سبھی کہہ رہے تھے، آپ نے کم از کم اپنی غلطی تسلیم کر لی، یہی بہت ہے۔ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، اگر دلوں میں میل رکھیں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ میں وعدہ کرتی ہوں بھابھی، آئندہ میری زبان سے آپ کے لیے کوئی تانا نہیں نکلے گا۔ میں نے خود کو بہت چھوٹا کر لیا ہے۔ آپ بڑی ہیں بھابھی، آپ کو چھوٹا ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس یہ چائے جلدی سے بنا دیں، ہاشم کو دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے کمپنی کا ڈرائیور ہاشم کے لیے ایک چمکتی ہوئی نئی گاڑی دروازے پر کھڑی کر کے چابیاں اس کے حوالے کر چکا تھا۔ کچن کے دروازے پر کھڑی ساس یہ سب سن رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور فریحہ کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ میں تجھے پہچان نہ سکی بیٹی، تو نے مٹی کے گھر کو سونے کا بنا دیا، مجھے معاف کر دے۔
میں نے تجھے صرف تانے دیے، تیرے کاموں میں کیڑے نکالے۔ مائیں معافی نہیں مانگتی ماں جی، آپ بس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کی تانوں میں تو ہاشم کی فکر تھی نا۔ کوئی ماں اپنے بچے کو ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتی، پر میں نے تیرے دکھ کو کبھی نہیں سمجھا۔ فریحہ، مجھے لگتا تھا تو کسی دن تنگ آ کر ہمیں چھوڑ جائے گی۔ تیرے باپ کا اتنا پیسہ تھا، مجھے ڈر تھا تو ایک دن غرور میں آ کر میرا گھر توڑ دے گی۔ غرور تو تب ٹوٹتا ہے ماں جی جب انسان پر برا وقت آتا ہے، اور اس برے وقت میں آپ سب نے میرا ساتھ دیا۔ ہاشم کو آپ کی دعاؤں نے ہی تو سنبھالا ہے، ورنہ ہم تو ہمت ہار چکے تھے۔ میری دعائیں تو بعد میں، تیری محنت پہلے رنگ لائے ہیں۔ اب تو ساجدہ کی شادی بھی سر پر ہے۔ ہاشم بیچارہ کتنا پریشان تھا کہ بہن کے ہاتھ کیسے پیلے کرے گا۔ تو نے تو اس کے سر سے سارا بوجھ ہی اتار دیا۔ ان کی باتیں بھی چل ہی رہی تھی کہ باہر گلی میں ایک بھاری اور مہنگی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ محلے میں ایسی گاڑیاں کبھی کبھار ہی نظر آتی تھیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہاشم نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے فریحہ کا باپ کھڑا تھا۔ ان کے چہرے پر وہی پرانی رونق تھی، مگر آنکھوں میں ایک الجھن واضح تھی۔ ہاشم انہیں اندر لے آیا۔ بیٹھے انکل، میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں۔ مجھے تمہارے گھر کا پانی نہیں پینا ہاشم، میں یہاں تمہاری حالت دیکھنے آیا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم بے روزگار ہو گئے ہو۔ ہاشم ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ بلینک چیک لے لو ہاشم۔ فریحہ کے باپ نے جیب سے چیک نکال کر میز پر رکھ دیا۔ اس پر اپنی مرضی کی رقم لکھو اور میری بیٹی کو طلاق دے کر آزاد کر دو۔ تم اسے بھوکا مار رہے ہو۔ میری بیٹی نے زندگی بھر کسی چیز کی کمی نہیں دیکھی، اور اب وہ محلے کے بچوں کی ناکیں صاف کر رہی ہے۔ یہ تماشا بند کرو۔ ہاشم نے چیک کو واپس ان کی طرف سرکا دیا۔ انکل، چیک پر لکھی رقم کبھی میری غیرت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ آج میں نے اتنی عزت کما لی ہے کہ آپ کی بیٹی کا سر زندگی بھر جھکنے نہیں دوں گا۔ عزت؟ تم نوکری سے نکالے جا چکے ہو۔ میری بیٹی لوگوں کی منتیں کر کے ٹیوشن پڑھا رہی ہے، اور تم مجھے عزت کے بھاشن دے رہے ہو۔ تم ایک ناکام انسان ہو۔ میرے پیسوں سے اپنی زندگی بنا اور فریحہ کی جان چھوڑو۔ میں ناکام تھا انکل، لیکن اب نہیں۔ جس ملٹی نیشنل کمپنی میں نے مہینوں پہلے ٹیسٹ دیا تھا، آج میں اسی کمپنی میں سیلز مینیجر بن چکا ہوں، اور یہ سب کچھ آپ کی بیٹی کی محنت اور مجھ پر اس کے یقین کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اس نے مجھے ٹوٹنے نہیں دیا۔ فریحہ کے باپ کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ وہ بے وقوف نہیں بنا رہا پاپا۔ فریحہ کمرے سے باہر آئے اور اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہاشم بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے کمپنی کی گاڑی بھی دی ہے۔ آپ چاہیں تو باہر اپنی گاڑی کے بالکل ساتھ کھڑی دیکھ لیں۔ پاپا، آپ نے پیسوں کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، لیکن ہاشم نے مجھے وہ عزت دی ہے جو آپ کے پیسوں سے نہیں مل سکتی۔ آپ مجھے خریدنے آئے ہیں، لیکن میں اپنا گھر نہیں چھوڑوں گی۔ فریحہ، تم ضد کر رہی ہو۔ یہ لوگ تمہارے قابل نہیں۔ میں تمہیں اس جہنم میں نہیں دیکھ سکتا۔ کون کس کے قابل ہے پاپا، یہ فیصلہ تو وقت کرتا ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ غربت آتے ہی محبت ختم ہو جائے گی۔ ہماری محبت ختم نہیں ہوئی بلکہ اور مضبوط ہو گئی ہے۔ ہاشم نے برے وقت میں میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تو میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ مجھے اس مٹی کے گھر میں جو سکون ملا ہے وہ آپ کے محل میں کبھی نہیں ملا تھا۔ باپ خاموشی سے چیک واپس جیب میں رکھتا ہے۔ اس کی نظر فریحہ کے چہرے کے اطمینان پر پڑے۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس کی بیٹی واقعی خوش اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر فریحہ کے ماتھے پر بوسہ دیا، ہاشم کی طرف ایک گہری نظر ڈالی اور اپنی شکست تسلیم کر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ کچھ مہینوں میں گھر کا نقشہ بالکل بدل گیا۔ ساجدہ کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ساجدہ کے جہیز اور شادی حال کی ساری بکنگ ہو گئی تھی۔ اب آپ سب فکر چھوڑ دیں، میں خود سنبھال لوں گی۔ فریحہ نے ڈائری پر حساب لکھ کر پین سائڈ پر رکھا۔ بھابھی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ میرا جہیز اتنا شاندار بن گیا کہ محلے کی لڑکیاں رش کریں گی۔ ساجدہ نے خوشی سے اپنے کپڑے دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب تمہارے بھائی کی کمائی ہے ساجدہ۔ اس نے دن رات ایک کیے ہیں اس دن کے لیے، اور تم شکر کرو کہ تمہیں سسرال بھی بہت اچھا ملا ہے۔ بس اب کیٹرنگ والوں سے فائنل بات کرنی ہے، وہ بھی ہاشم شام کو آ کر لے گا۔ آپ جیسی بھابھی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اگر آپ نہ ہوتی تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری شادی اتنی دھوم دھام سے ہوگی۔ سچ مچ آپ نے اس گھر کی قسمت بدل دی ہے، اور میں تو کہتی ہوں اگر فریحہ نہ ہوتی تو یہ گھر ہی بکھر جاتا۔ شبانہ نے فریحہ کے پاس بیٹھتے محبت سے کہا، اللہ بری نظر سے بچائے ہمارے اس گھر کو۔ کل محلے والیاں پوچھ رہی تھی کہ ساجدہ کی بھابھی نے جوڑے کہاں سے لیے ہیں۔ میں نے بھی فخر سے بتایا کہ میری دیورانی کی پسند سب سے الگ ہے۔ گھر میں گونجتی کہکوں کی آوازوں کے درمیان ہاشم اور فریحہ بالکنی میں آ گئے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی۔ محلے کی سڑکوں پر سکون تھا۔ سفر بہت کٹھن تھا فریحہ، تھک تو نہیں گئی؟ ہاشم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ سفر کٹھن ہو اور ہم سفر تم جیسا ہو تو تھکن کا احساس کیسے ہو سکتا ہے ہاشم؟ مجھے تو لگتا ہے یہ کٹھن سفر ہی ہماری اصل کامیابی تھی۔ اگر وہ برا وقت نہ آتا تو ہمیں ایک دوسرے کی اصل قیمت کا اندازہ ہی نہ ہوتا۔
تم نے میرے لیے جو قربانیاں دی ہیں فریحہ، میں ساری زندگی بھی تمہارا شکر گزار رہوں تو کم ہے۔ تمہارے باپ کے سامنے جب تم نے مجھے اپنا مان کہا، مجھے لگا جیسے میں نے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ تم نے دنیا ہی تو فتح کی ہے ہاشم، تم نے اپنے حالات سے جنگ جیتی ہے، اپنی انا کو ہرایا ہے، ہم نے مل کر ایک دوسرے کو گرنے سے بچایا ہے۔ محبت کا مطلب ہے ایک دوسرے کے بازو بننا ہے۔ اگر ہم مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دے رہے تو وہ محبت نہیں، صرف ایک کمزور سمجھوتا ہوتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب پہلی بار تم نے جلی ہوئی روٹی بنائی تھی اور شبانہ بھابھی نے تانا دیا تھا، تم اس دن بھی اتنی ہی مضبوط تھی جتنی آج ہو۔ تم نے واقعی اس کڑوی چائے اور دھوئیں کو اپنی طاقت بنا لیا، اور تم نے اپنے ڈبل شفٹ کے پسینے سے اس گھر کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ تم میرے بادشاہ ہو ہاشم، اور میں نے اس بادشاہ کی سلطنت کو گرنے نہیں دیا۔ ہم نے جو وعدہ یونیورسٹی کے کینٹین میں کیا تھا وہ آج اس بالکنی تک آتے آتے بالکل سچ ثابت ہو گیا ہے۔